کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو آج انشاءاللہ سورہ ملک پڑھیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا. جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, اللہ فرماتے ہیں بہت برکت والی ہے وہ ذات. آج تو کہ 2 پاروں کا خلاصہ ہے نا, تو ذرا اسپیڈ ہماری تیز ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ ارجع البصر کرتین, تم اس کائنات میں غور کرو, بار بار غور کرو, تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ینقلب الیک البصر خاسئا, تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹیں گی, لیکن تمہیں اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. ہر چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے نا, جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے. دیکھو شیر کو اللہ نے گوشت خور بنایا, تو شیر میں اللہ نے گرج رکھی اور دھاڑ رکھی, کیونکہ روب کے بغیر گوشت میسر, بولو نا بھائی, نہیں ہو سکتا. بکری نے گھاس کھانی ہے, جب وہ گھاس کھائے گی تو گھاس دفاع تھوڑی کرتی ہے, کیوں کھا رہے ہو بھائی مجھے, کرتی ہے. تو بکری کو اللہ نے پنجے نہیں دیے, نہ دھاڑنے کی صلاحیت دی ہے, کیونکہ اس نے گھاس کھانی ہے. شیر نے کیا کھانا ہے, گوشت. گوشت اس کو کوفتے بنا کے کوئی سامنے تھوڑی رکھے گا, گوشت کے لیے اس کو ہرن کا شکار کرنا ہے. تو اگر اس کو بکری جیسی باڈی دے دی جاتی تو وہ ساری زندگی ہرن کی لالچ میں بیٹھا رہتا, اور کوئی ہرن اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, نہ کوئی ترس کھاتا. احسن کل شیء خلقہ, اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو بنایا ہے نا, جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا ہے میں نے. یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, یہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی. ارے بھائی خود بخود بنی ہوتی تو اتنا خوبصورت نظام تو نہیں ہوتا. اچھا دیکھو, کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جبڑے میں طاقت بہت ہے اور چیڑ پھاڑ کی صلاحیت بہت ہے, ان کی اسپیڈ کم ہے. اب دیکھو ہرن کی اور شیر کی اسپیڈ ایک جیسی ہوتی, تو شیر نے تو جنگل کے ہرنوں کا سب کا تیا پانچا برابر کر دینا تھا نا. چیتا جو ہے نا, اس میں شیر کے جبڑے جیسی طاقت نہیں ہے, لیکن اسپیڈ شیر سے زیادہ. یعنی ایک فالٹ پیدا کیا تو دوسری کوئی کوالٹی پیدا کر دی. کچھوا, کچھوے کو آپ دیکھ لو, انتہائی سست ترین جانور. چلنے سے پہلے 6 مہینے تو سوچتا ہے, مشورہ کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤں کہ نہیں جاؤں. پھر چلے گا تو تھوڑا سا بھی اسپیڈ بریکر آ گیا نا کہیں, رک جائے گا وہیں. 8-10 مہینے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑا رہے گا وہیں پہ, اسپیڈ ہی نہیں بیچارے کی. میں نے تنزانیہ کے ایک جنگل میں ہم گئے, ایک جزیرے میں, باقاعدہ ایک شپ میں بیٹھ کے, بہت دور جزیرہ ہے وہ, اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں ہے وہ جزیرہ, اس کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت. جب ہم تنزانیہ گئے نا بیان کے لیے, تو وہاں وہ لوگ تھوڑا گھمانے پھرانے لے گئے ہمیں. یہ جو میں ملکوں میں سفر کرتا ہوں گھومنے کے لیے نہیں کرتا, بیان کے لیے کرتا ہوں. تو کبھی کبھار ہم ڈاکومنٹری بناتے, لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں, تو بیان کے لیے جاتا ہے آدمی, تو پھر انجوائے کرنے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئے ہیں ایسی تاریخی جگہ دیکھ لے. تو وہ جو جزیرہ تھا نا, اس میں اتنے بڑے بڑے کچھوے, اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے, اور وہ پھر دنیا سے کٹا ہوا جزیرہ, کوئی انسان نہیں وہاں پہ. تو اس میں ان کچھووں کی عمریں, ان کے جو خول ہوتا ہے نا کیپ, اس پہ ان کی ایج لکھی ہوئی ہے. کوئی 300 سال, کوئی 400 سال, کوئی 350 سال, کوئی 250 سال. وہ بہت پہلے سے اس, یعنی جب گوروں کی حکومت تھی وہاں تنزانیہ پہ, تو اس وقت سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی اتنے. اور اچھا جو آج پیدا ہوا کچھوا, اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی کہ اب اس کی بھی ایج کی, یعنی یہ شروع ہے. تو 300-400 سال پرانے کچھوے. تو دیکھو اللہ نے اس کو عمر اتنی لمبی کیوں دی, اس کی اسپیڈ بہت سلو ہے. تو اب سارے کام اللہ نے کہا کہ تجھے جلد بازی کی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تیرے پاس ٹائم بہت ہے جینے کا, اب اس کو جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ جب کوئی جانور شکار, اب دیکھو اتنا سست جانور ہے, وہ تو اپنا ڈیفنس کر ہی نہیں سکتا نا. کوئی بھی جانور جب شکار کے لیے اس کی طرف بھاگے گا تو یہ بیچارہ تو بھاگ
سکتا ہی نہیں ہے. شیر آئے, چیتا آئے, کوئی بھی آئے, وہ تو اس کو مار کے چلا جائے. یہ اس کے بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے. چلنے کا نہیں ہے, بھاگنے کا کہاں سے ہے؟ تو اللہ میاں نے کیا دیا اس کا اتنا مضبوط خول, بڑا خول بنا دیا. اللہ نے کہا جیسے ہی کوئی جانور حملہ کرے گا نا تو خول کے نیچے اپنے آپ کو گردن سمیت چھپا لینا. اب ہوگا کیا, وہ اتنا مضبوط خول ہے, اس پہ بندہ کھڑا ہو جائے کوئی اس پہ اثر ہی نہیں پڑتا. تو اب کچھوا کیا کرے گا, جو قریب کھڑا ہوا جانور ہے نا, جانور یہ سوچے گا کہ یہ اس خول سے باہر نکلے گا تو میں جھپٹوں گا, آخر ایک نہ ایک دن تو نکلے گا نا. ارے کوئی ڈاکو کسی گھر میں چھپ جائے تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا کر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر دیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں نکلے گا, ورنہ تو بھوکا مرے گا نا. بھائی کب تک پڑا رہے گا, نکلے گا. تو وہ جو ہے نا, اب وہ شیر چیتے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس, وہ کیا کرے گا, اندر غائب. اب شیر چیتا کہے گا بھائی کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گا نا, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ہے بھائی کبھی تو نکلو گے. تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے بیٹا میں نہیں نکلنے والا, میں 100 سال اندر رہوں گا, تو مر جائے گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. وہ پڑا رہے گا, اس کو جلدی نہیں ہے, وہ تو 300 سال 400 سال رہنا ہے اسے زندہ, تو اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اب اللہ نے اس کی اسپیڈ بہت سلو کر دی, تو اسے فائدہ کیا دیا کہ بھائی ایک عیب تیرے اندر پیدا کیا, تو اب تو ڈیفینس کیسے کرے گا, اتنا موٹا خول تیرے اوپر چڑھا دیا ہم نے, اور تجھے زندگی بہت لمبی دے دی, تو چلے گا آہستہ, لیکن تجھے جلدی چلنے کی ضرورت نہیں. اب وہ شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاش کرے گا, 20-25 سال لگ جائیں اس کے لیے کوئی ٹینشن بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جلدی ہوتی نا بھائی, لڑکی کی عمر دیکھو کیا ہو گئی, مولوی صاحب کہتے ہیں نا لوگ, لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے, 45 کا ہو گیا, 50 کا ہو گیا, 5-6 سال رہ گئے, 2-4 سال رہ گئے. تو ہمارے پاس تو ہے, کچھوے کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے, کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, فمن ربکم یا موسیٰ, اے موسیٰ کون ہے رب, اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو, کس رب کی بات کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان شارٹ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسا ڈیفائن کیا کہ اس سے بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنا اللہ کو ممکن ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پہ چلا دیا, بنایا بھی اور راستے پہ چلایا بھی. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ نے بنا دیا اس کو, اس کی 2 ٹانگیں ہیں, کھر ہیں, دماغ ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, ہر چیز ہے نا بہترین, یہ تو ہے بہترین طریقے سے بنایا. اور اسے اس کی فطرت پہ چلانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کو بھوک لگتی ہے, بکری کے بچے کو, وہ ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے, اسے پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. اسے کس نے سکھایا, ماں کے پیٹ میں اللہ نے سکھایا کہ اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا. اسے بتا دیا کہ دودھ پینا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا. بچہ, بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ہے, ابھی آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں ہوتی, ماں کے تھن تلاش کر رہا ہوتا ہے کہاں ملے گا مجھے, اور تلاش میں ہوتا ہے بس مجھے دودھ چاہیے. تو یہ بھائی کہاں سے اس کو پتہ چل رہی ہیں یہ چیزیں. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس کائنات میں عیب تلاش کرو. شہد کی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لو, اللہ نے اس کو بنایا شہد بنانے کے لیے, سر سے لے کے دم کی آخری حصے تک ہر عضو اس کا اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا بنائے, شہد بنائے. اسی حساب سے آنکھیں دی گئیں, اسی حساب سے اتنا سا کھوپڑی میں دماغ, اس میں ایسی ٹائٹ انسٹالیشن ہوئی ہے کہ وہ بائی ایئر سفر کرتی ہے اور اسے ٹریگنومیٹری کا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ایئر سفر کرتے کرتے چھتے پہ پہنچ جائے گی وہ. یہ جو شہد کی مکھی چھتوں تک واپس پہنچتی ہے یہ آسان نہیں ہے. سائنسدان حیران ہے یہ جاتی کیسے ہے, اتنا دور نکل کے اس کو راستے یاد کیسے رہتے ہیں کہ کہاں واپس آنا ہے. دیکھو جب انسان زمینی سفر کرتا ہے نا تو علامتیں دیکھ دیکھ کے جاتا ہے, وہ آسان ہے. بائی ایئر سفر کرنا ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن, بولو نا بھائی, نہیں ہے. جہاز میں جو سفر ہوتا ہے نا وہ یہ تھوڑی, دیکھو پیدل سفر تو ایسے ہوتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی ادھر کلندری چوک سے ہو کر آؤ, آپ کہیں مفتی صاحب مجھے راستہ معلوم نہیں, تو میں آپ کو بتاؤں گا یار یہاں سے سیدھے نکلو گے تو جیسے ٹن مارو گے ایک کالے رنگ کا گیٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا,
تو آپ نے دیکھ لیا کالا گیٹ ہے, ہاں کالے گیٹ سے تھوڑا 1 میٹر آگے جا کے لیفٹ پہ ٹرن مارنا, ایک نیم کا درخت آئے گا, ٹھیک ہے نا, وہاں 2 پوڈری بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہوتے ہیں نا, تو وہ جیسی پوڈری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا, آگے نکل جانا, اس لیے کہ بہت سارے نیم کے درخت ہیں تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہو. تو آپ نے بتایا 2 پوڈری وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہمارے یہاں ایسا ہی ایڈریس ہوتا ہے بھائی, پوڈری موڈری آپ کو ہر جگہ ملیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں آگے جاؤ گے تو ایک گولے گنڈے والا آئے گا. وسیم گولے گنڈے کو لیفٹ پہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو وہ جلیبی والا آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہم ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں, جتنا دور پہنچانا ہے آدمی بولو نا بھائی پہنچ جاتا. لیکن جب بائی ایئر سفر کرو گے, جیسے بھی یہ لاہور سے کراچی, تو یہ تو نہیں کہ پائلٹ کو یہ بتایا جائے بھائی تو جب لاہور سے اٹھے گا نا ذرا نیچے دیکھتے رہنا بادشاہی مسجد آئے گی, تو بادشاہی مسجد سے نا آگے مینار پاکستان سے سیدھا ٹرن مارنا, تو ایسا نہ ہو آگے وہ انڈیا نہ نکل جانا, ادھر ٹرن مارنا. تو ملتان تھوڑا آگے جا کے, اتنی جلدی آئے گا نہیں لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ ملتان کے لال رنگ کا نا وہ ایک عمارت نظر آئے گی, سمجھ لو آدھا راستہ طے ہو گیا ہے, ملتان آ گیا. ملتان سے تھوڑا آگے ٹرن مارو گے, کھیت آنا شروع ہو جائیں گے کھجور کے, سمجھ لو سکھر کیا ہو گیا بھائی, ایسے سفر کرتا ہے جہاز. وہ تو کرو ٹریگنومیٹری ہے کہ بھائی عرض بلد طول بلد, اسی پہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو مکھی کے بارے میں جو سائنسدان ہیں, شہد کی مکھی کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی چھتے سے اڑ کے جب دور دراز علاقوں پہ جاتی ہے تو یہ زمینی نشانات دیکھ کے سفر نہیں کرتی. تبھی اگر شہد کی مکھی چھتے سے نکلے اور باغ میں جائے, درمیان میں وسیم گولے گنڈے والا اس کو ملے, آپ وسیم گولے گنڈے والے کو وہاں سے ہٹا دو, واپسی پہ پھر بھی مکھی کہاں پہنچے گی, چھتے میں. لیکن اگر آپ کو ویسے میں نے ایڈریس سمجھایا, ادھر سے جاؤ, ادھر 2 پوڈری بیٹھے ہوئے, ادھر سے وسیم گولے گنڈے والا, آپ گئے وہ پوڈری چلے گئے تھے وہاں سے, تو آپ تو وہیں کھڑے ہوئے, یار پتہ نہیں کون سا درخت بولا تھا مفتی صاحب نے, ہے بھائی یہ تو سلیم گولے گنڈے والا ہے, وسیم تو یہاں پر کوئی ہے نہیں. تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے نا. مکھی کنفیوز نہیں ہوتی, جاتے ہوئے وسیم گولے گنڈے والا ہو یا آتے ہوئے سلیم گولے گنڈے والا ہو, مکھی کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اس نے بائی ایئر سفر کرنا ہے, اور سورج کی کرنوں سے اندازہ لگاتی ہے, سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ میں جب نکلی تھی تو یہ سایہ یہاں تھا, واپسی پہ یہ سایہ یہاں ہے. اس سے پتہ نہیں اس کے دماغ میں اللہ نے ایسا کرو ٹریگنومیٹری کی ایکویشنز انسٹال کر دی ہیں کہ اتنا پیچیدہ علم کہ تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا, اے مکھی تو شہد کی تو پھلوں کی تلاش میں دور دراز علاقے کی طرف چلی جا, گھبرانا نہیں, واپسی کے لیے تیرے رب نے تیرے راستے تیرے لیے مسخر کر دیے. ذلولا کا معنی ان کو ذلیل کا معنی کم تر بنا دیا. تو ان راستوں پہ بیٹھ کے آئے گی, وہ راستے تیرے فرما بردار ہیں, تجھے راستے سے پوچھنا نہیں پڑے گا, راستے تجھے خود بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے. تو نے راستوں کو ہم نے تیرا غلام بنا دیا ہے. کیسی اللہ کی قدرت ہے بھائی, یہ خود بخود بن سکتی ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں غور کرو, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور فرجع البصر کرتین, بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو, ہل تری من فطور, کوئی فطور تمہیں نظر آیا اس میں. اور ینقلب الیک البصر خاسئا, فرمایا تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر آئیں گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوں گی. یہ ذلیل کا لفظ اللہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے. جب کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے نا, تو بھائی آ کے دکھا, تو آ ذرا میرے سے بحث کر, تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مان نہ رہا ہو. تو اللہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان میرے وجود کو نہیں مانتا, میری قدرت کو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں آؤ میدان میں, ذرا چیلنج ہے, نظر اٹھا کے ذرا اس کائنات میں غور کرو, عیب تلاش کرو. اللہ فرماتے ہیں تم تلاش کرتے کرتے بالآخر کیا ہو جاؤ گے؟ رسوا ہو جاؤ گے. یہ مناظرہ جو تم نے اللہ سے کیا تھا, یہ مناظرہ تم ہار جاؤ گے, بھری محفل میں رسوا ہو جاؤ گے. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے, وہ ان بیسک چیزوں کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بیسک اللہ کے وجود کے دلائل ہیں ان کا جواب دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. میں نے ایک ایتھیسٹ سے پوچھا تھا نا کہ بتا بھائی, ایک کاغذ پہ کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو بے جان, 2 آنکھیں, 1 ناک, 1 کان, سر, ہونٹ اور ناک, یہ بے جان ہے نا, تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ڈارون نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ یہ تصویر جو کاغذ پہ بنی ہوئی ہے بے جان, یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے,
تو مان لیتے. کیا ہو گیا بھائی؟ مان لیتے. وہ کہتا کروڑوں سال میں رنگ کے ڈبے یوں یوں مل ملا کے ایک پورا خوبصورت سا تصویر بن گئی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں جتنے اللہ کے منکر ہیں نا, آج کل ملحد بہت پھیل رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ سب چپ ہو جائیں گے, کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وہ پھر فوراً آپ کو بایولوجی کی پیچیدہ باتوں کی طرف لے جائیں گے. ابے تو یہ بتا بھائی کہ یہ بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں بن سکتی بھائی, کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت سی بے جان تصویر خود بخود بن جائے. ہم تصویر سے آگے چلتے ہیں. جب تصویر نہیں بن سکتی تو بے جان پتلا بن سکتا ہے, ایک بت. بولو نا بھائی, ایک بت بن گیا خود بخود کروڑوں سال میں نا. وہ ایسے یوں ہوائیں چلیں اور ایسے تراش خراش کے, جیسے بامیان کے بڑے بڑے بت تھے نا, ایسا ایک بت مجسمہ بن کے سامنے آ گیا. تو بھائی جب یہ بے جان مجسمہ وجود میں نہیں آ سکتا, تو ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت, زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, اس کے جوائنٹ ایسے بہترین انداز سے آپس میں فٹ ہوئے کہ آج تک کسی روبوٹ کے ایسے جوائنٹ سائنسدان نہیں بنا سکے. آج تک مصنوعی جوائنٹ ایسے پیدا نہیں ہو سکے. جو اسٹیل کے گھٹنے ملتے ہیں نا, جو بولیں ملتی ہیں, وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے ہماری باڈی میں لگائی ہیں. اور ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے, چلتا ہے پھرتا ہے, اس کے جذبات ہیں. افسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے, اپنے غم کا اظہار کرتا ہے. خوشی ہوتی ہے تو ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, ڈرتا بھی ہے, بہادری بھی دکھاتا ہے, سخاوت بھی ہے, بخل بھی ہے, وفاداری بھی ہے, بے وفائی بھی ہے. یہ ایک بت میں اتنی ساری کوالٹیز ڈال دی گئی ہوں, اور اس میں نسل بڑھانے کی طاقت اور قوت بھی ہے, غیرت بھی ہے, حیا بھی ہے, شرم بھی ہے, وفاداری بھی ہے. یہ ساری کی ساری کوالٹی اس بت کے اندر ڈال دی گئی ہو. تو بے جان بت کے بارے میں تو کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ غات کہ خود سے وجود میں آیا ہے, اور یہ چلتے پھرتے بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ فرجع البصر وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو, اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سے معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, ان میں تو عیب ہے. کیا خیال ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کھیتیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھل توڑو تو اندر کیا نکلتا ہے بھائی, خراب ہوتے ہیں وہ, تو یہ عیب ہے نا. تو بھائی یہ عیب جو ہے نا, جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, کروڑوں اربوں انسانوں کو عیب کے بغیر پیدا کیا, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عیب قدرت میں عیب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہر ایک میں فالٹ ہوتا, بلکہ اس عیب میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں. دیکھیں, ایک انجینئر بڑی خوبصورت عمارت بناتا ہے, ہر عمارت بہت خوبصورت, ایک اس نے ٹیڑھی میڑھی بنا دی. تو اب آپ اس کی ایک ٹیڑھی میڑھی عمارت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب دار چیزیں بناتا ہے, یا اس کو عمارت بنانی آتی نہیں ہے. تو کہے گا بھائی میری جو قدرت کا شاہکار ہے وہ بلڈنگیں جو میں نے بنائی ہیں ان کو جا کے دیکھو, ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا ہر طرح کی بلڈنگ بنانا جانتا ہوں. یہ جو میں نے ایسے کی ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں عیب دار ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں جو چاہے کر لیتا ہوں, اس میں میری اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے عیب بنایا. عیب سے مراد جس چیز کو انسانوں میں عیب سمجھا جاتا ہے. خوراک, ہمارا جو باڈی کا امیونٹی سسٹم ہے اتنا عجیب و غریب ہے. یہ جو کرونا وائرس ہے نا, ایک سائنٹسٹ تھے, ان سے میں نے اس کے بارے میں معلومات لی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا, کرونا, اس کو کرونا تو پتہ ہی ہے کیوں کہتے ہیں, اس کے ایسے سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا, کراؤن سے نکلا ہے. کراؤن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو تاج نہیں ہوتا, کیا ہو گیا بھائی, وہ تاج ہوتا ہے نا, اس کے اوپر سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو کراؤن ہوتا ہے نا وہ. تو اسی یہ جو وائرس ہے نا, یہ اتنا چھوٹا ہے, اس کے بھی کیا ہیں, ایسے تاج سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اس کا نام کیا پڑ گیا میڈیکل سائنس میں, کرونا. تو یہ بہت ساری قسموں کے ہیں. یہ جو ہمارا والا کرونا, جس نے اس پدے نے جو بدماشی مچائی ہوئی ہے دنیا میں, یہ پہلی دفعہ آیا ہے. یہ والا جو نوول کرونا جسے کہتے ہیں, یہ عام بیکٹیریا سے 200 گنا چھوٹا ہے. اب میرا مقصد کوئی میڈیکل سائنس کی بقراتیاں آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے. یہ آپ کے مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا ٹاپک شروع کر دیا, بس بتانے کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ
جب کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تو ہماری باڈی اس سے لڑتی کیسے ہے. تو یہ خود بخود تھوڑی ہو سکتا ہے یہ سسٹم. تو یہ جو کورونا نوول ہے نا, یہ بدماش یہ ہے جس نے بدماشی دنیا میں مچائی ہوئی ہے. یہ عام بیکٹیریا سے جو چھوٹے چھوٹے جو ہمیں نظر نہیں آتے ان سے 200 گنا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. تو اس لیے میں نے تو اس کو, ڈاکٹر نے تو کورونا نوول کا نام دیا, لیکن میں نے اس کو پدے بدماش کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری دیسی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, ٹھگنا بدماش. پدا نہیں, ٹھگنا بدماش, ٹھگنا. تو آئندہ میں اس کو کورونا اس کو جب بھی تعبیر کروں گا تو ٹھگنا, اس سے پتہ چلتا ہے ٹھگنے لوگوں سے ہوشیار رہا کرو. ٹھیک ہے نا. بعض ٹھگنے ہوتے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن وہ دماغ ان کا بہت کام کر رہا ہوتا ہے. سارے نہیں ہوتے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. تو اب دیکھو 200 گنا چھوٹا ہے یہ کر کیا رہا ہے بدماشی. ہر وائرس یہی کرتا ہے. یہ وائرس کم بخت آپ کے ناک سے جب گھسا نا اندر گیا پھیپڑوں میں, تو پھیپڑوں سے جا کے یہ چپک جاتا ہے. اچھا, یہ کوئی حیات جانور نہیں ہے, جرثومہ نہیں ہے. جیسے بیکٹیریا میں تو جان ہوتی ہے نا, ہل رہے ہوتے ہیں, اس کو تو اسپرے کرو مر جائیں گے فوراً, یا اینٹی بایوٹک کھاؤ فوراً ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہیں ڈاکٹر جیسے بیج ہے نا, نہ اس میں روح ہے اور نہ اس کو بے جان کہہ سکتے ہیں. جیسے پودے ذی روح چیز تو نہیں ہوتے مگر ہوتے جاندار ہیں. تو یہ جب ہمارے پھیپڑوں میں جا کے چپکتا ہے, ہمارے سیل میں داخل ہوتا ہے, تو جیسے بیج جو ہے نا, بیج جب آپ زمین میں بوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے زمین کے وہ اپنے حساب سے اگنا شروع ہو جاتا ہے نا, اپنے حساب سے. تو یہ بھی جب پھیپڑوں میں جاتا ہے تو جو ہمارے سیل ہیں ان کو اپنے حساب سے تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سیل ہے نا وہ کورونا وائرس میں چینج ہونا شروع, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32 ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ جیسے ہی ہماری باڈی میں کوئی وائرس داخل ہوتا ہے نا, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہماری باڈی اس وائرس کی باقاعدہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھتی ہے ہو کیا رہا ہے, یہ کون سا بدماش کس راستے سے آیا ہے اور اس کو پکڑنا کیسے ہے. تو باقاعدہ ہمیں نہیں پتا, ہم گھوم رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں یہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پازیٹیو ہو. گھبرائے نہیں, بھاگے نہیں, بیٹھے رہیں فاصلے سے بیٹھے ہوئے, ٹائم لگائے گا یہاں سے وہاں پہنچنے میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتا ہے بدماش کہ یہ اب جیسے لنگس میں داخل ہوا اور وہ کیا ہوا, وہ کورونا بننا وہاں پہ اسٹارٹ ہو گئے, 1 سے 2, 2 سے 4, اور پھیپڑے ختم ہونا شروع. ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن جیسے ہی یہ حملہ کرتا ہے, ہماری کوئی بھی وائرس حملہ کرتا ہے, ہماری باڈی سب سے پہلے اس کو اسٹڈی کرنا, جیسے باقاعدہ کتابیں کھول کھول کے نہیں سائنسدان تحقیق کر رہے ہوتے یہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے باڈی اس کو اسٹڈی, کوئی بھی وائرس آتا ہے نا باڈی اسٹڈی کرتی ہے ہو کیا رہا ہے. پھر ہماری باڈی جب سمجھ جاتی ہے نا تو اینٹی باڈیز بناتی ہے. اب اگر سمجھنے میں باڈی نے ٹائم بہت لگا دیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی مثال ایسے جیسے کسی ایسی آرمی نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا جس آرمی کے اٹیک کے طریقے آپ جانتے تھے, اس کے ویپن سے بھی آپ واقف تھے, تو اس اور راستوں کا بھی پتا تھا یہاں سے آتی ہے, تو وہاں تو فوراً دفاع کے لیے پہلے سے آرمی تیار ہوتی ہے نا. تو جو وائرس ہماری باڈی کو پہلے سے اٹیک کرتے رہے ہیں یا باڈی ان کا اٹیک جھیل چکی ہے, تو وہ وائرس تو جیسے ہی باڈی میں آتا ہے باڈی فوراً پکڑ کے اس کا گلا گھونٹ کے مار دیتی ہے اس کو. اس کے لیے تو باڈی, تبھی جن کو بچوں کو خسرہ نکلتا ہے یا چکن پاکس نکلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دوبارہ باڈی میں اتنا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے, باڈی کو پتا ہے کہ یہ دشمن یہاں سے حملہ کرتا ہے اور یہ ویپن استعمال کرتا ہے, اس کو وہیں پٹخ کے مار دو. لیکن یہ والا وائرس چونکہ نیا ہے تو جب یہ آتا ہے تو باڈی کیا کرتی ہے, اس کو سمجھتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر کیا کرتی ہے ہماری باڈی, اینٹی باڈیز بناتی ہے. اب جو پاورفل لوگ ہیں نا صحت مند, ان کو ٹائم مل جاتا ہے اینٹی باڈیز بنانے کا. تو اللہ کی قدرت جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ باڈی جو اینٹی باڈیز بناتی ہے وہ بالکل اسی وائرس کی شکل کی ہوتے ہیں جو جس شکل کے وائرس نے اٹیک کیا ہوتا ہے. جیسے یہ وائرس ہے نا, اس کے سینگ ہے, تو ہماری باڈی اسی قسم کے سینگ بنائے گی, ایسے اینٹی باڈیز بنائے گی جو اس میں جا کے پھنس جائیں گے. یہ بالکل ایسے جیسے نٹ کی جو پہ ہم چوڑیاں چڑھاتے ہیں تو وہ چوڑیاں اسی نٹ کے حساب سے بناتے ہیں نا. اب آپ مجھے بتاؤ کسی نٹ پہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو اسکرو ہے اس پہ جو نٹ چڑھانے کے لیے یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو جا کے آرڈر دینا پڑتا ہے
پلمبر کو کہ یار یہ اسکرو ہے, اس کے حساب سے کیا بنا دو, نٹ بنا دو, تو وہ اس کی شکل دیکھتا ہے, اس کو ناپتا ہے کتنا, اسی حساب سے بناتا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتا. تو یہ وائرس جب باڈی میں پیدا ہوتا ہے نا, باڈی میں گھستا ہے, تو ہماری باڈی کیا کرتی ہے, بالکل اسی جیسی اینٹی باڈیز بناتی ہے. انہی کے اتنے ہی سینگ ہوتے ہیں, وہی شکل ہوتی ہے, تاکہ یہ جا کے اس میں, بولو نا یار کیا ہو گیا, پھنس جائے. ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن قدرت کے جو کارخانے ہیں نا وہ ہماری باڈی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں, جا کے اس کو پکڑ کے خود بھی مرتے ہیں اور اس کو بھی مار دیتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ ہماری باڈی اینٹی باڈیز بنا کے وہ جہاں جہاں وہ کمبخت ٹھگنا گھوم رہا ہوتا ہے نا, اسی جیسے ٹھگنے ہماری باڈی اس کے پیچھے بھیجتی ہے. بالکل ایسے ہے جیسے کسی ملک کی آرمی نے حملہ کیا, اور ہماری آرمی پہلے اس کو سمجھے کہ حملہ کہاں سے کیا, ان کے پاس ویپن کون کون سا ہے, ان کو پکڑنا کیسے, پوری اسٹڈی کر کے پھر حملہ کرے, اور جتنے بندے انہوں نے چھوڑے تھے اسی سائز کے اتنے بندے ان کے پیچھے چھوڑ کے جو فدائی حملہ کرتے ہیں. کیونکہ اینٹی باڈیز جو ہے نا, جب یہ وائرس کو مارتی ہیں تو خود بھی کیا ہو جاتی ہیں, ختم. یہ بالکل فدائی حملہ ہے, وہ جا کے دھماکے ہو رہے ہیں, اور ہماری باڈی کو زندہ رکھنے کا قدرت کی طرف سے, بولتے کیوں نہیں یار, انتظام ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی ایک وائرس کم وقت کو بھی نہیں چھوڑتی ہے, لیکن اس کے بعد باڈی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ دوبارہ کوئی ٹھگنا ہمیں بیمار نہیں کر سکتا. وہ اینٹی باڈیز باڈی میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہیں کہ اب تو آ کے دکھا. پہلی دفعہ تمہیں پتہ نہیں تھا, اسٹڈی میں ٹائم لگا تھا نا, اب تو آ کے دکھا. تبھی کہتے ہیں نا کورونا سے جس کو ایک دفعہ اٹیک ہو گیا دوبارہ اٹیک کا چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ تو میں نے ایک چیز بتائی ہے, ہر بیماری کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, اور 24 گھنٹے ہو رہا ہے. دیکھو جب ہماری روح نکلتی ہے, تھوڑی دیر میں بدبو آنا شروع ہو گئی نا باڈی سے, تھوڑی دیر میں ہوتا کیا ہے, گوشت پہ جو جرمز اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے اٹیک کر رہے ہیں, اور ہماری باڈی کے جرمز ان سے 24 گھنٹے لڑ رہے ہیں. ایسی جنگ ہو رہی ہے نا ہماری باڈی میں 24 گھنٹے, ادھر سے جرمز اٹیک کر رہے ہیں, ادھر سے ہماری باڈی کے جرمز اٹیک کر رہے ہیں. نیا کوئی جرثومہ آیا تو باڈی اس کو سمجھ کے اسی حساب سے نیا جرثومہ پیدا کرتی ہے. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی, ہماری باڈی کے جو اٹیک سسٹم, جو دفاعی سسٹم تھا وہ ختم. پھر اللہ بتا دیں کہ دیکھو اب تمہارے اندر دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, تو 10 منٹ کے بعد مردے کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے. ایسے جرمز اٹیک کرتے ہیں کہ وہ تو غنیمت ہے. جرمز تھوڑے دیر کے بعد پھر جو کیڑے پڑتے ہیں, پھر جو بدبو آتی ہے, تو یہ کیسا نظام ہے بھائی, یہ بت خود سے بن گیا, اور اس کے اندر دفاعی نظام جیسے وائرس ہیں اسی جیسے اینٹی باڈیز بن کے اس کو پکڑ رہی ہیں, حملہ کر رہی ہیں. خدا کی قسم ان میں سے ایک کام بھی خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, اپنے آپ کے اپنے اندر غور کر. میڈیکل سائنس میں تو ڈاکٹروں کو تو اللہ پہ زیادہ ایمان لانا چاہیے, وہ تو زیادہ اللہ کو پڑھتے ہیں. ایک سائنسدان تھا, ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے 9th کلاس میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اگر دنیا سے جا چکے ہیں, بہت عمر تھی ان کی, بڑی اچھی باتیں کیا کرتے تھے, بہت ماہر تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک انگریز سائنسدان کے بارے میں کہ وہ کان پہ جس سائنسدان نے ریسرچ کی ہے نا, جب وہ لیبارٹری میں ریسرچ کر رہا تھا تو حالانکہ وہ غیر مسلم تھا, بے اختیار اس کی زبان سے انگلش کا ایک ورڈ نکلا, وہ چیخا لیبارٹری میں, اور اس جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ خدا واقعی بہت زبردست سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس نے کہا خدا نے ایسا کان بنا دیا, سننے کا جو سسٹم ہے ہمارا بے انتہا پیچیدہ ہے, ریز آ کے ٹکرا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا کان ہر ریز میں فرق کر رہا ہے کیونکہ فریکوینسی الگ الگ ہوتی ہے نا. اب جو میں الفاظ بول رہا ہوں, جو لہریں نکل کے آپ کے کان سے ٹکرا رہی ہیں, یہ ہر لفظ کی الگ لہر بن رہی ہے, اور اسی سے آپ کا کان فرق کر رہا ہے کہ یہ بول کیا رہا ہے. تو لہروں کا کھیل ہے, ریز کا کھیل ہے. تو وہ چیخ اٹھا, اس نے کہا کہ جس نے یہ کان بنایا ہے وہ یقیناً بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایسی سننے کا آلہ اس نے لگا دیا, خود کتنا سنتا ہوگا وہ. تو بھائی جب بصیرت کی آنکھیں کھول کے انسان کائنات پہ غور کرے گا تو ہر چیز میں اسے اللہ کا وجود نظر آئے گا, اور جب بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تو مخلوق میں ہر چیز اسے اللہ سے دور کرے گی. تبھی جو دنیا میں زیادہ غور کرتے ہیں یا تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں یا مادہ پرست بن جاتے ہیں. ایک بات سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ بیان کیا. ہمارے ایک ابھی جاننے والے ٹیچر ہیں,
تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں نا آج کل ایتھیزم بہت زیادہ پھیل رہا ہے, الحاد بہت پھیل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک پروفیسر ہیں جو ملحد ہیں, میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور کھلے عام اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ. تو کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ اگر ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک پہ پاؤں لگتے ہیں تو رکتی ہے. تو خدا تو کچھ نہیں کر رہا, معاذ اللہ. خدا کہاں ہے؟ ہر کام کسی لاجک سے ہو رہا ہے, اللہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اللہ کرے گا, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے غیر سے نہیں ہوتا. کہاں اللہ کر رہا ہے؟ گاڑی پہ یوں چلاؤ تو چلے گی, روکو تو بھائی اللہ تو جب ہے کہ جب روک رہے ہو, لیکن اللہ چلا رہے ہیں اس کو. جب چلا رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ روک رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہر کام سبب سے ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی ان پروفیسر کی جو بصیرت کی آنکھیں ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ اندھی. یہ جو گاڑی کی انہوں نے مثال دی نا, یہی خدا کے وجود کی بہترین مثال ہے کہ گاڑی جب تک ایکسیلریٹر پہ پاؤں نہیں رکھتے چلتی نہیں ہے. تو گاڑی ایک حرکت سے, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ چینجر نہ ہو, اس کو چینج کرنے والا نہ ہو. تو گاڑی خود سے بن کیسے سکتی ہے جب تک کہ بنانے والا نہ ہو, ہے بھائی؟ اور جب گاڑی کو کسی نے بنایا تو وہ خود کیسے بن سکتا ہے جب تک کہ اسے کوئی بنانے والا نہ ہو؟ پتہ ہے چلا, یہاں ہر چیز کی ایک لاجک ہے, خود بخود کچھ نہیں ہوتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی بھی لاجک ہے. وہ لاجک یہی ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو کسی کچھ کام کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. اگر آپ اس ذات کو نہیں مانتے تو یہ لاجیکل بات کر رہے ہو آپ. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہو گیا سمجھانا آج. تو یہ خود سارا دن ان لاجیکل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم ہر چیز کی لاجک تلاش کرتے ہیں. وہ کیسی لاجک تلاش کر رہا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا, یہ کیسی لاجک ہے کہ جو گاڑی جب تک چلاؤ نہیں تو چلتی نہیں ہے, وہ بن کیسے گئی؟ وہ پوری کائنات کیسے بن گئی؟ اور بنانے والا کیسے بن گیا جس نے اس گاڑی کو بنایا؟ پھر یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ پھر جس نے بنایا ہے اللہ, وہ خود کیسے بن گیا؟ بھائی اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ مادہ تھوڑی ہے, وہ کریٹڈ تھوڑی ہے, وہ تو کریٹر ہے. ہم بات کر رہے ہیں کریٹڈ کی. جو چیزیں بنی ہیں وہ خود سے نہیں بن سکتی. بنانے والے کے بارے میں تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے. آپ ان چیزوں کو تو ہمیشہ سے مان رہے ہو, یہ بے عقلی کی بات تو آپ تسلیم کرتے ہو. جو بنانے والا ہے اس کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, حالانکہ وہ تو عقل سے بالا تر ہے. تو یہ سارے بیوقوف لوگ ہیں جو ہماری یونیورسٹیوں میں آج پروفیسر بنے ہوئے ہیں, سائنسدان بنے ہوئے ہیں. تو ان کو تو اللہ نے جہنم کی آگ ان کے لیے رکھی ہے تیار. اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوڑے گا. اللہ کہے گا میں نے بنایا کمبختوں, میں نے کھلایا. اور کائنات کی ایک ایک چیز میں اٹھا کے غور کرتے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس چیز کو جیسا بنانا تھا ویسا. آپ کو پتہ ہے سمندر کی تہ میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ اگر انسان, بعض سمندر جو بہت گہرے ہیں نا, ان میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا, چٹخ کے مر جائے گا, وہ اتنا دباؤ ہے. وہاں بھی مچھلیاں ہیں, لیکن اللہ نے ان کو وہاں کے حساب سے ڈیزائن کیا. وہ پتہ نہیں کیا ان میں آلات لگے ہوئے ہیں, کیا چیز ہے کہ وہ وزن, وہ شدید اندھیرے میں رہتی ہیں. سمندر کی جو بہت گہرے سمندر ہیں ان کی تہ میں تو گھپ, لیکن وہاں ان کو نظر آتا ہے, وہاں وہ سفر کرتی ہیں. تو ہر چیز اللہ فرماتے ہیں کہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں میں. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی گئی ہے. اگر آپ طوطے کی چونچ کبوتر پہ لگا دیں اور کبوتر والی طوطے پہ, سارا سسٹم کبوتروں اور طوطوں کا کیا ہو جائے گا؟ خراب. طوطے کی جو خوراک رکھی گئی ہے اسی حساب سے اس کی چونچ کو موڑا گیا ہے. باقاعدہ پلک پانا لے کے فرشتے جب بنا رہے ہوتے ہیں نا طوطا, وہ ان کو اللہ کو پتہ ہے اس کا پیٹ کس قسم کا ہے. ہمیں جو خوراک اللہ نے رکھی ہے ہمارے دانت اسی حساب سے. شیر کی جو خوراک رکھی ہے اس کے دانت, اس کو تو ہڈیاں توڑنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز میں بھی عیب نہیں ہے. انگلیوں میں ناخن لگا دیے, یہ نہ لگے ہوتے تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ انگلیاں 5 کے بجائے 4 ہوتی تو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 5 کے بجائے 6, ایک انگلی. او بھائی یہ کون کیلکولیشن کر رہا تھا کہ کتنی انگلیاں ملنی چاہیے؟ پھر 4 انگلیاں اور 1 انگوٹھا, 5 انگلیاں کیوں نہیں کر دی؟ انگوٹھا نہ ہوتا. بہت مشکل. آج آخری بیان ہے, سمجھ جاؤ یار. دیکھو اگر انگوٹھا نہ ہوتا, یہاں بھی انگلی ہوتی, ٹینشن میں آتے کہ نہیں آتے؟ 4 انگلیاں وہ کام نہیں کرتی جو 1 انگوٹھا کرتا ہے. ٹھینگا بھی جب کسی کو دکھانا ہو تو ایسے دکھا لیتا ہے یاد. تو یہ انگوٹھا نہ ہو اور یہاں صرف یہ ان انگلیوں کی طرح ایک انگلی ہو, آپ کا ہاتھ آدھا ضائع ہو جائے گا, آدھا ضائع. ہر چیز سے پکڑتا ہے انسان انگوٹھے سے. کوئی چیز پریس کرنی ہوتی ہے,
اس کا سہارا لے لیتا ہے. ناخنوں کی حکمت, آنکھوں میں جو پلکیں لگائی ہیں ان کی حکمت, یہ پلکیں حسن و جمال کا کام بھی کر رہی ہیں اور روشنی کو آنکھوں میں آنے سے روک بھی رہی. تبھی جن کی پلکیں سفید ہو جائیں ان کی آنکھیں چندیاتی رہتی ہیں ہر وقت, وہ آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتے. روشنی میں جو ہے نا یہ کالا کلر کیا کرتا ہے پلکوں کا, یہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے, تبھی ہم اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھتے ہیں. تو یہ آئی بروز ہو گئی, ان سے خوبصورتی بھی ہے. ایک ایک چیز سے قدرت کئی کئی کام لے رہی ہے, کئی کئی کام. تو ایسا زبردست نظام بنایا, ایسا خوبصورت نظام بنایا. اچھا یہ دو آنکھیں دیکھو, یہ آنکھیں ان کی جو پتلیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کا آج کل ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے اور وہ آپ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے آنکھوں سے آپ کیا ہو جائیں گے, ٹریس, کیونکہ دونوں پتلیوں کے درمیان فاصلہ الگ الگ ہوتا ہے نا ہر ایک کا, وہ فاصلہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتاؤ دو کیمرے, یہ ہمارے فہد بھائی جب کیمرہ یہاں آ کے فٹ کرتے ہیں بیان کے لیے کتنی دیر لگاتے ہیں نا, بھائی یہ دھندلے آ رہے ہیں مفتی صاحب تو تھوڑا دھندلاپن, وہ گلاسز ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں نا بھائی کیمرہ مین کو, بھائی مفتی صاحب دھندلے آ رہے ہیں, ایک دم کمنٹس آنا چاہیے یار دھندلے آ رہے ہیں, تو پھر یہ تھوڑا سا دور کریں گے, قریب کریں گے, گلاسز کو کیا کریں گے, ایڈجسٹ کریں گے. بھائی دھندلے تو نہیں آ رہے لیکن اب دور بہت ہو گئے, تھوڑا قریب لے کر آؤ, تھوڑا قریب لے آئے. بھائی کیا کہاں, کیا منہ میں گھس رہے ہو کیا وہی تھوڑا دور کرو, ہوتا ہے نا. تو یہ گلاسز کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ بندہ کرتا ہے کھڑے ہو کر, گھنٹے لگا دیتا ہے جس سے صحیح طرح سے ویڈیو بنتی ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو دو کیمرے لگا دیے نا بچے میں, یہ دو کیمرے ایک نہیں ہے, دو کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا ایک کی نسبت بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں ذرہ برابر بھی یعنی ملی میٹر کا 10واں حصہ بھی اگر اس میں فرق آ گیا نا تو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جن کی آنکھوں میں اعورار ہوتا ہے, بھینگا پن ہوتا ہے, ان کی یہ ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جاتی ہے, خراب. کسی کو ایک کے دو نظر آ رہے ہیں, تھوڑی سی اور خراب ہو گئی تو دو کے 4 نظر آ رہے ہیں, 4 کے 8 نظر آ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا یہاں دیکھ رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے. یہ تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہوتی ہے, اللہ نے اس پانی میں جس پانی سے انسان کو بنایا, ماں جب روٹی کھاتی ہے تو اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں, اور اسی پانی میں آنکھیں بن بن کے ایسے بہترین طریقے سے ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. ایڈجسٹمنٹ ان کی اتنی خوبصورت ہے کہ ساری زندگی یہ دونوں آنکھوں کا جو فاصلہ ہے نا اس میں فرق اگر پڑتا بھی ہے تو وہ ایک خاص حساب سے, یعنی اسی حساب سے پڑتا ہے کہ اس میں یعنی جو ریز آ رہی ہیں نا روشنی کی وہ دائیں بائیں نہ ہو جائیں, دونوں میں برابر آئیں. ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو بھینگا پن پیدا ہو جاتا ہے آنکھ میں. تو بھائی یہ تو اگر سائنسدانوں کو بولو نا یا فہد بھائی کو بولو 2 کیمرے اس طرح سے فٹ کرو, یہ تو ایک کے بجائے 6 گھنٹے لگا دیں گے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے لگا دیا, اور ان آنکھوں کی ایڈجسٹمنٹ کو کہتے ہیں یہ خود بخود ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے خود بخود, پانی میں ایسی آنکھیں فٹ ہو رہی ہیں اور اتنی خوبصورت طریقے سے کہ 1 ملی میٹر کے بھی 10ویں حصے کا بھی فرق اس میں نہیں آ رہا. یہ تو بہت ہی کوئی فرشتہ پلک پانا لے کے اور وہ ورنیئر کیلیپر لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا, کہ یار ذرا سا بھی ہو گیا نا تو بچوں کی اماں مجھے بددعائیں دیں گی کہ میرا بچہ کیا پیدا ہوا ہے, یہ دیکھ کدھر رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, بچہ بےچارا ایسا پہ دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے, وہ لگتا ہے ایسے کہ وہاں دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھ وہاں رہا ہے. تو ساری زندگی کی پھر یہی ٹینشن بیچاروں کی. تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے. اللہ نے فرمایا فرجع البصر, نظر اٹھا کے دیکھتے رہو. ہاں اللہ اپنی قدرت کے لیے بعض دفعہ اعورار پیدا کر دیتا ہے آنکھوں میں, بچوں کو بھینگا پن بھی ہوتا ہے, وہ اللہ نے اپنی قدرت, لیکن اس کا نظام خراب نہیں ہے, سسٹم بہت زبردست بنایا ہوا اس نے. تو بھائی یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ سارا ایک. اچھا پھر اللہ نے انسان کو میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ جس علاقے میں ہوگا وہیں اسی حساب سے باڈی اپنے آپ کو ڈھال دے گی. جو صحرائی علاقے کے لوگ ہیں جہاں پانی کم ہے ان کی باڈی کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اور جو چشموں میں رہنے والے لوگ ہیں ان میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے پانی نہ پینے کی وجہ سے, کیونکہ زندہ رہنا ہے نا. اب ساری دنیا ایک جیسی تھوڑی ہے, تو اللہ نے کہا انسان کو زندگی دینی ہے تو جہاں رہے گا اس کی باڈی میں ایسی. ہم جو کراچی کا پانی پی کے زندہ ہیں تو یہ پانی کی خاصیت تھوڑی ہے. ارے ہم جو کراچی کا پانی پی رہے ہیں جس کا فارمولا لیاری والے سے کسی نے پوچھا تھا نا پانی کا فارمولا کیا ہے,
ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا H2O. تو اس سے پوچھا کہ پانی کا فارمولا کیا, اس نے کہا ABCD NH4Cl اور پتہ نہیں کیا کیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے, لیاری کے پانی کا یہی فارمولا ہے بھائی. وہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1, وہ پرانے زمانے کا کوئی بارش کا پانی تھا. یہ جو ہمارے یہاں جو پانی آ رہا ہے نا, اس کا وہ فارمولا نہیں ہے. تو یہ جو ہم کراچی میں پانی پی کے زندہ ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پانی اتنا اچھا ہے جو ہم زندہ ہیں؟ یہ پانی کی خاصیت نہیں ہے, ہماری باڈی نے اس پانی کو سمجھ لیا ہے. باڈی کو پتہ ہے یہ کم بخت یہی پیے گا, اس کے علاوہ تو یہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. تو باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے, جیسے بچے ماں باپ بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, بھائی بچہ تو سدھرنے کا نام نہیں لے رہا, چلو اب ہم اسی برائی کے ساتھ اس کو گھر میں رکھتے ہیں, سٹا لگاتا ہے کیا کریں, بس تو چھپ کے لگا لیا کر, ادھر بیٹھ جا کر, دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جا کر. اب بچے کو گھر سے تو نہیں نکال سکتے نا والدین. عورت شوہر کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے, بھائی اب یہ عیب ہے, نہیں سیدھا ہو کے دے رہا, تو چلو اب میرے میاں میں یہ برائی ہے, اسی برائی کے ساتھ میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی. میاں بعض دفعہ بیوی کی خامیاں برداشت کر لیتا ہے. تو یہ سب معاشرے میں چلتا ہے. تو بالکل اللہ نے باڈی کا بھی یہ سسٹم لگایا ہے کہ باڈی پہلے تو احتجاج کرتی ہے, پانی جب پیو گے باڈی بیمار ہوگی, گلا خراب ہوگا, نزلہ ہو رہا ہے, زکام, باڈی کہہ رہی کیا انسان ہو, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ پلا بھائی میرے کو, یہ تو کیا پلا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ NH4 اور ABCD کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ نے کہا اس طرح تو سارا کراچی مر جائے گا. پھر ایک کراچی نہیں ہے, وہ تو بنگالی پاڑا ہے, وہ تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا بنگالی پاڑے میں, وہ تو بیچارے پتہ نہیں کیا پی رہے ہیں. تو یہ تو ساری آبادی ویسے ہی مر جائے گی. تو پھر اللہ نے باڈی کو سمجھا دیا کہ بھائی تو اپنے آپ کو اسی حساب سے ڈھال لے. اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی انگریز آئے اور یہ پانی 1 گلاس پیے, صبح تک اس کا جنازہ اٹھ جائے گا, وہ زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن وہ حیران ہوتا ہے یار یہ صبح و شام افطاری میں بھی یہی, سحری میں بھی یہی پی رہے ہیں. بھائی اس لیے کہ ہماری باڈی نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی اس نے تو یہی پینا ہے. تو وہ باڈی نے اینٹی باڈیز اتنی بنا دی ہیں, اس پانی میں جو جرمز ہوتے ہیں, جراثیم, ان کے خلاف لڑنے کی طاقت باڈی نے اتنی پیدا کر لی ہے کہ باڈی کہتی ہے تو جو بھی آئے گا نا میں جو ہے نا اس کی خبر لوں گی. اچھا یہ جو کرونا وائرس سے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ متاثر نہیں ہو رہے نا, بعض ڈاکٹر اس کی ایک ریزن یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ملیریا کے جو پیشنٹ ہیں نا وہ بہت ہیں. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جن کو ان کا خیال ہے کہ ہمیں ملیریا نہیں ہوا, لیکن ان کو بھی ہوا ہوگا, کیونکہ مچھروں نے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہمیں کاٹا ہے کہ نہیں. کون پاکستانی ایسا ہوگا جس کو 10-20 کروڑ مچھر زندگی میں نہ کاٹ چکے ہوں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ملیریا کے جرمز داخل ہوئے تو باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کیا اور اس پہ قابو پا لیا, تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ملیریا ہوا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تحقیق تو نہیں ہے لیکن ایک تھیوری ہے کہ جن لوگوں پہ ملیریا کا اٹیک ہوا ہے نا ان پہ کورونا کا اٹیک کم اثر کر رہا ہے. یہ ریسرچ نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی تھیوریز ہوتی ہیں کہ اندازے ہوتے ہیں کہ جن علاقوں میں ملیریا زیادہ پھیلا تھا انہوں نے دیکھا وہاں کورونا کے آثار ذرا کم ہے. تو ایک وجہ یہ ہے, یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری جن اینٹی باڈیز نے ملیریا کی باڈیز سے فائٹ کی ہے نا, تو وہ اس سے لڑنا بھی یہ اسی سے کچھ آپس خاندان ایک ہی ہوگا, سلام دعا ہوگی ان دونوں وائرس کی آپس میں. تو بہت سی بیماریاں اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہی نہیں ہے اور ہماری باڈی اس پہ کور. میں نے ایک دفعہ وہ بلڈ دینے کے لیے گیا انڈس ہاسپٹل, وہ لوگ ساری بلڈ کی رپورٹس دیتے ہیں. میں نے خون دیا تو انہوں نے رپورٹ دی, انہوں نے کہا آپ زندگی میں کسی کو خون نہیں دینا. میں نے کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا آپ پہ تو ہیپاٹائٹس کا بڑا خاندانی قسم کا اٹیک ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا ہمیں تو کبھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا اللہ نے آپ پہ فضل کیا, آپ کی اینٹی باڈیز نے اس اٹیک پہ اللہ کے حکم سے قابو پا لیا. انہوں نے کہا اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو ہیپاٹائٹس کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی باڈی نے اس کے خلاف کیا کر لی ہے, ہمیں دیکھو پتہ بھی نہیں چلا, ہم تو ایسے ہی گھوم رہے ہیں, انڈے پراٹھے اسی طرح سے کھا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے اور وہ باڈی نے کیا کر لیا, کور. لیکن انہوں نے کہا کسی کو آپ نے بلڈ دیا تو اس کا کوئی گارنٹی بولو بھائی نہیں ہے. اب کسی کو آپ نے بلڈ دیا نا, اس کی باڈی میں ایک قطرہ بھی آپ کے خون کا چلا گیا تو انہوں نے کہا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس کی باڈی فائٹ کر پائے یا نہیں, تو اس کے انا للہ ہونے کے 50% چانس ہیں. تو آپ نے بلڈ نہیں دینا. اب آپ گھبرائیں نہیں. ان ڈاکٹر نے مجھے قسمیں اٹھا کے کہا کہ یہ بلڈ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں لگتا, گلے ملنے سے نہیں لگتا,
جھوٹا پینے سے نہیں لگتا. ٹھیک, صرف یہ لگتا کس سے ہے؟ جب بلڈ کسی کے بلڈ میں جائے گا تو اس سے لگتا ہے. اس کے علاوہ نہ چھینکنے سے, نہ تھوکنے سے, نہ گلے ملنے سے, کسی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے یہ وائرس جو ہیپاٹائٹس کا یہ نہیں پھیلتا. اس لیے آپ گھبرائیں نہیں. کورونا کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ رکھیں, آپ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن گھبرائیں نہیں. آپ کو پتہ چلا اگلے ہفتے بیان سننا ہی چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. لیکن میرے لیے ایک ٹینشن اس خبر کے بعد یہ ہو گئی ہے کہ میں انڈس ہاسپٹل کی طرف سے لوگوں کو خون دینے کی ترغیب دے کے خود پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. اب انہوں نے کئی میرے بیانات رکھوائے خون دینے کی اسلام میں اہمیت, میں بڑا زبردست شاندار بیان کرتا ہوں. بھائی بلڈ دینے سے, یہ بلڈ دینے سے زندگی کسی کی بچاؤ, ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے ہزاروں کی زندگی بچا لی. لوگ کہتے ہیں آج تو مفتی صاحب 25-30 بوتلیں تو خود دیں گے. اتنے زبردست فضائل, اور جیسی بیان کیا سائڈ سے نکل. اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. پہلی دفعہ جب میں نے خون دیا نا, پہلی سے مراد یہ کہ جب یہ بیان کر کے پہلی دفعہ تو میں نے لوگوں کو ترغیب دی, پھر میں نے اپنا بلڈ بھی دیا. تو میں نے جو بلڈ دے دیا تو اس کے بعد انہوں نے جب وہ سب کا ٹیسٹ کرتے انہوں نے کہا بھائی آپ بلڈ نہیں دیجیے گا آئندہ, آپ کو نہیں ہوگا لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اگر خون دینے کی ترغیبات دوں اور پھر خون نہ دوں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی کر رہا ہے, یہ آپ کے خیر خواہ. وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تو ہم بلڈ پہلے دے چکے ہیں. ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے ان کی تحقیق کی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے PIA کی تحقیق نہیں تھی تو ایسے اس بلڈ کی بنا ہو. تو یہ تو ڈاکٹروں کا قصور ہے. تو یہ ہے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ایک نظام بنایا ہے بھائی اس نے, ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, کیا پیارے الفاظ ہے, فرجع, دوبارہ نظر اٹھا. ایک دفعہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا, دوبارہ ریسرچ کر, تحقیق کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نگاہ ذلیل ہو کر نہ لوٹے تو مجھے بتانا. وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تھک کا مطلب تو اتنا سروے کرے گا کوئی ایک چیز تو ملے جس میں فالٹ ہو, جس کے سسٹم میں فالٹ ہو, جس کے نظام میں خرابی ہو. اللہ فرماتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بعض دفعہ تجھے لگے گا فالٹ ہے, لیکن جب جو زیادہ تحقیق میں جائے گا نا تو پتہ چلے گا اس میں بھی فالٹ بولو بھائی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. اور یہ جو رمضان ہمارا گزرا ہے, یہ بس 29واں 30ویں پارے کا بھی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے نا تو بس پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. وہی اللہ ہے اور اکیلا ہے, اور اس نے کسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت کرنا. اور اس کی عبادت جو کرے گا, یعنی اس کی اطاعت جو کرے گا, جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. ہم سے جو عبادتیں ہوئیں اللہ وہ قبول فرمائے. عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہم سے اللہ ہمیں معاف فرمائے. روزے میں جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اور رمضان کی بہاریں اللہ ہمیں بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرمائے.